اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسک کرائٹیریا بتایا ہے انسان کی نجات کا، سیلویشن کا۔ دیکھیں ہم سب کا ٹارگٹ الٹیمیٹلی سیلویشن ہے، نجات ہے آخرت میں، جو کہ ہمارا اصل گھر ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 4 کنڈیشنز بتائی ہیں وہ اس سورہ میں مینشنڈ ہے۔ اور قسم اللہ نے کس کی کھائی ہے؟ زمانے کی، ٹائم کی۔ والعصر زمانے کو کہتے ہیں، ٹائم کو کہتے ہیں۔ اور ٹائم بہت بڑی کموڈیٹی ہے، آپ کو پتہ ہے ٹائم جو ہے وہ بہت بڑی کرنسی ہے آج کے دور کی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ غالباً امام شافعی کا ہی قول ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والعصر، اس کا مطلب مجھے ایک برف والے نے سمجھایا۔ کس طرح سے؟ اس دور میں بھی برف ہوا کرتی تھی۔ کچھ لوگ اس سوال کر سکتے ہیں کہ اس دور میں برف کہاں سے آ گئی، اتنا پرانا دور نہیں ہے۔ امام شافعی جو ہے وہ ظاہر ہے آئی تھنک تبع تابعین میں سے ہیں یا اس کے بعد سے ہیں۔ اینی وے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک برف بیچنے والے کو بازار میں دیکھا، کھڑا ہوا تھا، برف بیچ رہا تھا، اور یہ آواز لگا رہا تھا کہ کون ہے جو میری برف کو خرید لے اس سے پہلے کہ پگھل جائے۔ تو ہی سیڈ کہ وہ سین جب میں نے دیکھا تو مجھے والعصر کا جو امپیکٹ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو باور کرا رہے ہیں کہ زمانے کی قسم، یعنی زمانہ گزری جا رہا ہے، ٹائم گزری جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی ہے جو واقعی ہی انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹائم نے واپس نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں زمانے کی، وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے۔ تو یہ خسارہ جو ہے بہت بڑا ہے۔ ظاہر ہے خسارے سے یہاں پہ مراد ہے کہ قیامت والے دن حساب کتاب میں شاید وہ پاس نہ ہوں اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں ان میں۔ الا الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی شرط ہے اور یہ بالکل ویلڈ شرط ہے۔ جب اللہ خالق ہے کائنات کا اور ہمیں بنانے والا ہے اور مالک ہے، کنگ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے انسانوں سے یہ ڈیمانڈ تو کرے گا کہ اس پر ایمان لے کر آئیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئیں۔ دیکھیں نا، آپ کہیں جاب کرنے جائیں اور وہاں کے سی او کو ہی نہ مانیں، اتھارٹی کو ہی نہ مانیں، تو اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ نہیں جی دیکھیں اللہ نے ہمیں بنایا تو یہ شرط کیوں رکھی ہم اس پر ایمان لے کر آئیں؟ یہ ایک illogical سوال ہے۔ ایک بادشاہ کی غیرت ہے یہ کہ بادشاہ نے آپ کو مطلب اتنا کچھ دیا ہے، ایک خالق کی غیرت ہے کہ اس نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو کہیں ہم آپ کو نہیں مانتے، جنہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، آپ ان کو منہ پر کہہ دیں ہم آپ کو نہیں مانتے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم آپ کی بات مانیں گے، تو اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی جو شرط رکھی وہ یہ ہے کہ ایمان جو لاتے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں ہے، دیکھیں یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ جو ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نعوذ باللہ، جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا اس کو بہت زیادہ تعریف پسند ہوتی ہے، اللہ کو پسند ہے اپنی تعریف، لیکن اس سینس میں نہیں جو نارسزم والی چیز ہے، یہ اس سینس میں ہے کہ یہ ایمان لانا تمہارے ہی کام کی چیز ہے، تمہارے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ جب تک تم اللہ اور باقی چیزوں پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے زندگی صحیح سے نہیں گزار سکتے۔ تو یہ بہت ویلڈ شرط ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ عمل الصالحات کی پوری پھر ایک لسٹ ہے، انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں عمل الصالحات تو یہ بھی ہے کسی کی مدد کر دینا، کوئی آپ سے کوئی چیز مانگنے آئے اسے وہ چیز دے دینا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح نماز پڑھنا، ذکر کرنا، یہ سارے عمل الصالحات میں آتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ 4 چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں۔ اب دیکھیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ایمان، ایمان کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور یہ شرط کیوں ہے۔ دیکھیے اگر آپ غور کریں کبھی تو شرک سارے ایول کی روٹ کاز ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ سے انسان پھرتا ہے اور توحید سے انسان دور جاتا ہے تو وہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔ پرانے دور میں چلے جائیں تو دیکھیں انسان نے کبھی بتوں کی عبادت کی، کبھی چاند ستاروں کی عبادت کی، یعنی ایسی چیزوں کی عبادت کی جو نہ رسپونڈ کر سکتے ہیں اور جو انسانوں کے اپنے ہی کریٹڈ چیزیں ہیں۔ اس سے کتنا شر پھیلا، کتنی ڈس یونٹی پھیلی، اس سے کتنی برائیوں نے جنم لیا، اس سے ذات پات کا سسٹم پورا نکلا۔ جیسے آپ دیکھیں ہندوازم میں ان کے مختلف خدا ہیں، اور ہر جو ذات پات ہے اس سے منسلک ایک خدا ہے، اور ہر کام سے منسلک ایک خدا ہے۔ تو دیکھیں یہ انسانیت کے لیے کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ خدا اصل میں ہے کون، اور ہم نے اصل میں دعا کس سے کرنی ہے، کام کس سے کروانا۔ تو یہ شرط بہت ویلڈ شرط ہے کہ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تم لوگ خسارے میں ہی رہو گے۔ اور کن چیزوں پہ ایمان نہیں لاؤ گے؟ دیکھیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، یہ 6 چیزیں، اللہ پر، رسولوں پر،
کتابوں پر، ملائکہ پر، روز آخرت پر اور قدر پر، تقدیر پر، اس کے اچھے اور اس کے برے دونوں پر۔ اچھے پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب کچھ حادثہ ہو جاتا ہے تو تب ہم پینک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان بھی رکھنا کہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انہیں دور کرے گا، جیسے کوئی شر آ گیا، مصیبت آ گئی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کرنے پر قادر ہے۔ یہ ہمارا ایمان کا ایک تقاضا ہے، جو بیسک تقاضا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک میں آپ کو زبردست کوٹ سناتا ہوں امام ابن حجر کا، جنہوں نے ایمان کے 4 حقوق بتائے، ٹھیک ہے، کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والا کون ہے۔ پہلا حق انہوں نے بتایا ایمان کا ہے تقوی۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد ہے گاڈ کانشیسنس، کہ اللہ کے بارے میں آگاہی اور یہ سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان شارٹ اس کو تقوی کہتے ہیں، یعنی زندگی کیئرفلی گزارنا، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا، وہ تقوی ہے۔ تو یہ پہلا اس کا حق ہے، رائٹ آف ایمان۔ دوسرا ہے حیا، موڈسٹی، شیم۔ کس سے حیا کرنا؟ اللہ سے حیا کرنا، اور ظاہر ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے حیا کرنا۔ تو حیا باقاعدہ ایمان کے حقوق میں سے ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، اور اللہ نے نیچرلی انسان کو حیا والا بنایا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو والد آدم علیہ السلام، جب وہ ان سے مسٹیک ہوئی، آپ نے پڑھا ہوگا سورہ الاعراف میں، جب وہ پھل انہوں نے کھایا تو وہ برہنہ ہو گئے، وہ اور ان کی وائف برہنہ ہو گئیں، اور سب سے پہلا جو ان کا ایکشن تھا وہ پتوں سے یا جو بھی چیزیں تھیں اس سے اپنے آپ کو کور کرنا تھا۔ یعنی حیا انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیچرلی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان کے تقاضوں میں سے حیا۔ اس کے بعد گریٹیٹیوڈ، یعنی کہ شکر گزاری، یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، ایمان کے حقوق میں سے ہے۔ کس کی شکر گزاری؟ اللہ کی شکر گزاری، اور شکر گزاری پر زندگی گزارنا۔ اور نمبر 4 ہے صبر، پیشنس، جو کہ اس صورت میں بھی مینشن ہے۔ تو یہ 4 تقاضے جو پورے کر دے گا انشاءاللہ، تو امید ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ کیا کیا؟ جس میں تقوی ہے، اور جس میں حیا ہے، جس میں شکر گزاری ہے، اور جس میں صبر ہے۔ اور یہ چاروں چیزیں آپ کو انبیاء میں پیک کی نظر آتی ہیں۔ انبیاء نے جو زندگیاں گزار کے دکھائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی لے لیجئے، اس میں آپ کو تقوی بھی نظر آئے گا بہت زیادہ، ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، اور پوری ایفرٹ، پوری کوشش کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز نہ کی جائے۔ اس کے بعد اس میں آپ کو حیا بھی نظر آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس میں آپ کو ٹکا کر شکر گزاری نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر زندگی گزار کے دکھائی، ایون دو بہت مشکلات تھیں، بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہمارے نبی نے فیس کی، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور نمبر 4 صبر کتنا نظر آئے گا اس میں ریزیلینس کتنی نظر آئے گی، اس میں سیکریفائس کتنی نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو تقاضے ہیں ایمان کے تقاضے۔ اس کے بعد کچھ اور حدیث آپ کو سناتا ہوں ایمان سے ریلیٹڈ، تاکہ مزید کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اچھا، ایک چیز کہ مومن اور مسلم میں جو فرق ہے وہ سورہ حجرات میں مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی سوال اگر آپ سے کرے کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آخری چند آیات ہیں، آخری جو پیسج ہے سورہ الحجرات کا، اس میں اللہ تعالیٰ بدوؤں کو کہتے ہیں، بیڈوینز جو وہاں کے عربز تھے، گاؤں کے رہنے والے، ان کو بدو کہتے تھے، تو وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا اکثر احسان جتلایا کرتے تھے، ایز اف کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا اسلام قبول کر کے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کچھ ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قرآن میں سورہ حجرات میں کہ اے نبی آپ انہیں کہیے، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہیے کہ ایمان تو ابھی ان کے اندر داخل بھی نہیں ہوا، انہوں نے ابھی صرف اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے ابھی صرف سبمٹ کیا ہے۔ تو ایمان لانے والے کون ہیں؟ بیسیکلی اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت میرے ایک ٹیچر دیا کرتے تھے کہ مسلمان اور مومن میں یہ فرق ہے کہ جیسے آپ ایک اشارے پہ کھڑے ہیں، سگنل جو گاڑیوں والا سگنل ہوتا ہے، ٹریفک سگنل ہوتا ہے، تو ایمان یہ ہے کہ ایون دو کوئی کھڑا نہیں ہوا وہاں پہ، لیکن سٹل آپ ریڈ سگنل کو فالو کر رہے ہیں۔ کس کے ڈر سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ اللہ کا ڈر ہے جو دل میں داخل ہو چکا ہے کہ ریگارڈلیس کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں نے اللہ کا حکم جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اور ایمان کیسے انسان کو نصیب ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسپرچول کور، ہمارے دل میں، قلب میں ایک اسپرچول کور ہے، یہ روحانیت کی بات ہے ظاہر ہے، وہ اسپرچول کور ظاہر ہے نور ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ نور اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جو ایفرٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں، امام ابن تیمیہ
ایک اسکالر گزرے ہیں پرانے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم کس صورت میں دیا ہے؟ سورہ نور میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مرد نظریں جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کرتا ہے، کیونکہ سورہ نور میں اس کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ نور جب سینے سے چلا جاتا ہے، دل سے چلا جاتا ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایمان کمزور ہوتا ہے انسان کا۔ لیکن اس کو واپس کیسے لانا ہے اس نور کو؟ آبویسلی وہ کام کر کے، وہ احکامات پہ عمل کر کے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ دیکھیے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ کپڑا ایک گارمنٹ ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے، ایک کپڑا بار بار پہن کے آپ کو پتہ ہے گھس جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی کم ہوتا ہے۔ ایمان کی کانسٹنٹ سٹیٹ دیکھیں، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا ایمان سکائی راکٹ ہوتا ہے، جیسے ہم یہاں سے اٹھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم منافق ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ صحابہ بات کر رہے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگز تھے ہماری طرح، وہ بھی سٹرگل کرتے تھے ظاہر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑا خوبصورت جواب دیا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان وہی رہے جو میری محفل میں ہوتا ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، یعنی پھر تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو ایمان کا کم ہونا بڑھنا یہ اصل میں نیچرل ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں جیسے اکثر ہم کوئی دینی لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو آہستہ 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 ہمیں لگتا ہے کہ ایمان کم ہو رہا ہے۔ لیکن اس کو کنسسٹنٹلی اچیو کیا جا سکتا ہے، میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اس کا علاج موجود ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ایمان گھٹتا ہے۔ اور کس طرح سے گھٹتا ہے؟ ظاہر ہے جو ہماری روٹین ہوگی اس کے مطابق یا یہ بڑھ جائے گا، کانسٹنٹ رہے گا، یا یہ کم ہو جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو تم اللہ سے مانگو، آسک اللہ ٹو رینیو فیتھ ان یور ہارٹس، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایمان کو میرے دل میں دوبارہ سے تازہ کر دے۔ ایک تو سلوشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا، ٹھیک ہے، اور بھی ہیں، اس کی طرف ابھی ہم آتے ہیں۔ اچھا کچھ سائنس دیکھیں اگر ہم کہ ویک ایمان کے سائنس کیا ہیں جو حدیث کی روشنی میں جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں، تو ون آف دا سائنز از کہ انسان گناہ کرے اور گلٹ فیل نہ کرے، اور اس کے اپوزٹ جو گڈ سائن ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور نادم ہو، اور انسان نیکی کرے تو خوش ہو۔ اس حدیث کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، صحابی کا قول ہے، کہ verily the believer views his sins as if he were sitting under a mountain fearing it will fall upon him۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ جو مومن ہے وہ چھوٹے سے گناہ کو ایک پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ پہاڑ اس پہ گر نہ جائے۔ جہاں تک بات ہے ایک فاجر کی، اللہ معاف کرے، جیسے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ حال یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح دیکھتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو، جیسے ایک مکھی یہاں پر آ کر بیٹھ جائے اور وہ اس طرح سے کر کے اسے اڑا دے، یعنی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ویکنس آف ایمان کا ایک ون آف دا سائنز ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کا گلٹ محسوس نہ کرے۔ دیکھیں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ اگلی حدیث ہے، ابو امامہ نے، کہ ایک یہ راوی ہے ابو امامہ، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اگر تیرے اچھے اعمال تجھے خوش کرتے ہیں اور تیرے برے اعمال تجھے غمزدہ کرتے ہیں تو تو ایک مومن ہے۔ دیکھیں کتنی انکریجنگ بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہاں پر یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ مومن وہ ہے جو گناہ ہی نہ کرے، کیونکہ وہ تو ڈیمانڈڈ ہے ہی نہیں، انسان وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے ہی بنائی ہے، ایون جنت الفردوس بھی گناہ گاروں کے لیے، لیکن کون سے گناہ گاروں کے لیے؟ جو توبہ کرتے ہیں اور تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ تو ڈیمانڈ ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل کرائٹیریا بتایا کہ اگر تیرے اچھے اعمال تجھے خوش کریں اور تیرے برے اعمال تجھے غمزدہ کریں تو تو ایک مومن ہے۔ پھر فرمایا، the man said, او میسنجر آف اللہ what is sin؟ یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے تو وہ گناہ ہے۔ یہ بھی دیکھیں بہت زبردست فارمولا ہے، ایز لانگ ایز آپ کے دل میں وہ الارم لگا ہوا ہے، اس الارم کا نام ہے نفس لوامہ، یہ اللہ نے نیچرل الارم ہر انسان کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ الارم بج رہا ہے کسی گناہ کے بارے میں تو آپ کا دل زندہ ہے اور آپ کے دل میں ایمان موجود ہے، الحمدللہ، یہ خوشخبری ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ الارم نہیں بج رہا اور گناہ آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے، دیکھیں گناہ کو اٹریکٹ کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے، گناہ نیچرلی اٹریکٹ ہی کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ
آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں جو گناہ والی چیزیں ہیں. یہاں پہ اٹریکٹ سے یہ مراد نہیں, اٹریکٹ سے مراد ہے کہ آپ گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں باقاعدہ, تو پھر تو یہ کام خطرناک ہے. ٹھیک ہے, پھر تو اس کا مطلب ہے کہ دل سے ایمان جا رہا ہے. لیکن گناہ کر کے آپ کو ریگریٹ ہو, آپ غم زدہ ہو اور آپ کو سیڈنس ہو, ظاہر ہے آپ کو غم زدہ ہو آپ, تو یہ پھر اچھی بات ہے. اور یہ کم از کم اس بات کا پروف ہے کہ کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے اور دل میں کہیں نہ کہیں ایمان رائی کے دانے برابر انشاءاللہ تعالی موجود ہے. کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ضرور نکال لے گا. یہ بھی دیکھیں کتنی خوشائن بات ہے. ایون دو جہنم میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی جانا وہ ناقابل برداشت ہے, لیکن سٹل ایمان کی اتنی قدر ہے کہ رائی کے دانے برابر بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا. اچھا, یہ ایک بہت زبردست بات ہے ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ اصل میں بہت آپ کہہ لیجئے ایک دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں ایمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارا کسی سے دل لگ جاتا ہے تو اس شخص کی خاطر یا اس لڑکی کی خاطر, عورت کی خاطر ہم بہت کچھ قربان کرتے ہیں. یعنی جو وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں, اپنی روٹینز کو چینج کر لیتے ہیں, اپنی زندگی کے فیصلوں کو چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی چیز چھوڑنی ہو ان کی خاطر چھوڑ بھی دیتے ہیں. لیکن یہی ڈیمانڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کرتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو سچی تو میری خاطر بھی چیزوں کو چھوڑو. اور یہ اس حدیث میں منشن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ ہے کائنات کا. اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو نہیں سکتا کوئی انسان کوئی حرام کام چھوڑے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے بہت اچھا حلال نہ عطا کرے. تو اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. کئی لوگ ہیں انہوں نے کوئی حرام جاب چھوڑی, مطلب ہمیں آ کے بتاتے ہیں. میرے کئی دوست ہیں ان کی زندگیوں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر کوئی حرام کام چھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی برکت بھی دی اور ریپلیسمنٹ بھی بہت اچھی دی. کوئی حرام جاب تھی اللہ کی خاطر چھوڑی, اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی حلال جاب عطا کی. اللہ تعالیٰ نے غنا بھی عطا کیا. غنا کہتے ہیں سکون کو, ریچنس آف دی ہارٹ کو. اسی طرح دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے ینگسٹرز کے لیے, آپ لوگوں کے لیے, کہ گناہ کا جب دل کرے تو اپنے آپ کو کاؤنسل کیا کریں. دیکھیں تزکیہ ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کو اپنے آپ سے بات کرنی پڑے گی. آپ کو 5 منٹ اپنے آپ کو اکیلا دینا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ گناہ میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ کی خاطر تو اس کے ریوارڈز کیا ہیں, اور وہ ریوارڈز پھر ان امیجنیبل ہیں. یعنی جنت کو مائنڈ میں لایا کریں. جنت ایسی تو نہیں مل جانی ظاہر ہے. اسی طرح دنیا میں جو ریوارڈز ہیں ان کو مائنڈ میں لایا کریں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون دے دے گا, ذہنی اور قلبی سکون دے دے گا, اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بہتر چیز جو ہے وہ مجھے دے دے گا. پھر دیکھیں اپنی جنریشنز کا سوچا کریں. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت اور بڑی ایموشنل بات بتاتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ سب نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے حضرت عباس, جو چچا تھے ان کے بیٹے تھے. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ کہف کی, اس میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سناتے ہیں, آپ سب نے پڑھا ہوگا. خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ سفر تھا آپس میں, تو آپ نے وہ پڑھی ہے نا سٹوری کہ خضر السلام نے ایک دیوار تعمیر کر دی بلا وجہ. تو وہ یتیم بچوں کا مال تھا نیچے, تو انہوں نے اس لیے تعمیر کر دی کہ یہ کہیں دیوار گر نہ جائے اور یتیم بچوں کا مال ایکسپوز ہو گیا تو یہ لے جائیں گے لوگ. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے بلا وجہ دیوار تعمیر کر دی, آپ اجرت لے لیتے. تو انہوں نے جو ریزن بتائی خضر السلام نے وہ یہ تھی کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, چونکہ ان کا باپ نیک تھا تو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ ان کی حفاظت کی جائے, ان کے مال کی حفاظت کی جائے. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ جن کا باپ نیک ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو راہ راست پہ رکھتا ہے. تو ابن عباس جو تھے وہ تہجد جب پڑھا کرتے تھے تو وہ بیٹا سامنے لیٹا ہوتا تھا, وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ تیرے لیے کر رہا ہوں میں. یعنی کتنی خوبصورت بات, موٹیویشن چیک کریں ان کی. وہ کہتے تھے یہ میں سب تیرے لیے کر رہا ہوں, تیرے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تیرا باپ نیک ہوگا تو تیری زندگی اچھی ہوگی, تیری آنے والی جو ہے وہ تیرا مقدر اچھا ہوگا. تو دیکھیں سب سے بڑی موٹیویشن مردوں کے لیے, ہم سب کے لیے کیا ہے, عورتوں کے لیے, کہ ہم گناہوں سے بچیں اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے, ورنہ یہ اثرات نیکسٹ جنریشن پہ آتے ہیں. اللہ معاف کرے. تھوڑا سوچا کریں, کل کو اللہ نے آپ کو بیٹیاں دینی ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی بیٹیاں کیسی ہوں؟ ٹھیک ہے, یہ سوچنا چاہیے انسان.
کل کو اللہ نے آپ کو بیٹے دینے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بیٹے کیسے ہونے چاہیے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارے اعمال، ہمارے گناہ کے اثرات اولاد پہ نہیں آئیں گے، گھر پہ نہیں آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ نیگیٹیوٹی تو آتی ہے، بہرحال باقی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد ہی مانگنی چاہیے۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں کہ جو موٹیویشن کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جگرا اپنے اندر لانا پڑتا ہے، اور یہ طاقت، یہ کریج اپنے اندر لانی پڑتی ہے کہ اللہ کی خاطر میں اس چیز کو خیر آباد کہتا ہوں یا کہتی ہوں اور اللہ کی خاطر چھوڑتا ہوں۔ تو یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس طرح کے ایمان کی دعا کیا کریں کہ اللہ وہ والا ایمان عطا فرما کہ میں تیری خاطر گناہوں کو چھوڑ دوں۔ تو یہ آپ کو اپنے سے دیکھیں بات کرنی ہوگی، رات کبھی اکیلے بیٹھیں 5 منٹ اپنے آپ سے کنورسیشن کریں کہ یہ چیز کا مجھے فائدہ کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی گناہ میں ملوث ہیں اگر، تو اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ اس کا مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ چیز مجھے نقصان ہی پہنچا رہی، اور اگر اللہ کی خاطر میں اس کو چھوڑ دوں تو دیکھیں اس کے کتنے فوائد ہیں۔ اور ڈرے نہ کسی سے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں۔ شیطان قرآن مجید میں آتا ہے کہ انسان کو ڈراتا ہے 2 چیزوں سے، فقر سے اور فحاشی کے کاموں سے۔ دیکھیں یہ 2 چیزیں بڑی ہی قابل غور ہیں۔ فقر سے اس طرح ڈراتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو حرام کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈراتا ہے کہ اگر تم یہ حرام کام چھوڑ دو گے تو تم فقر کا شکار ہو جاؤ گے، تم غربت کا شکار ہو جائے گا۔ یہ تو چلیں امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ۔ فحاشی کے کاموں کی جہاں تک بات ہے وہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ انسان کو پہلے وہ گناہ کرواتا ہے، اس کے بعد انسان کے دل میں وہ ڈر لاتا ہے مختلف قسم کے کہ اگر یہ میں نے چھوڑ دیا کام تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، بلیک میلنگ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 2 اس کے حربے ہیں جس سے وہ انسان کو ڈراتا ہے۔ تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، شیطان کے جو جال ہیں وہ بہت ویک ہیں، اور اللہ کی مدد بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے تو پھر کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا، کوئی بھی آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ ایز لانگ ایز آپ کے اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں، انشاءاللہ سارے معاملات آپ کے ٹھیک چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند ایک چیزیں ایمان کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی۔ اسی طرح یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بی ڈیواؤٹ اینڈ یو ول بی دی موسٹ پائس آف پیپل۔ تابع داری کرو، ڈیواؤٹ کا مطلب ہے تابع دار بن جاؤ، کس کے؟ اللہ کے، اور تم نیک بن جاؤ گے۔ پھر کہا بی کنٹینٹ اینڈ یو ول بی دی موسٹ گریٹفل آف پیپل، خوش رہا کرو، تسلی رکھا کرو، یعنی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو تو تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ پھر کہا لو فار پیپل وٹ یو لو فار یور سیلف اینڈ یو ول بی اے بلیور۔ دیکھیں یہاں پہ ایمان کی جو نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ تو یہ بہت خوبصورت ایک سائن ہے ایمان والے کا۔ اسی طرح کا بہیو ویل ود یور نیبرز اینڈ یو ول بی اے مسلم۔ دیکھیں مسلمان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ نیبرز کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو۔ پھر کہا لاف لیس فار ٹو مچ لافٹر ول ڈیڈن دی ہارٹ۔ تو کہا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بہرحال طنز و مزاح کیا جا سکتا ہے لیکن ایکسٹریم اس کی جو ہے وہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو کینسل آؤٹ کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہم اکثر دوستوں میں جب ہوتے ہیں تو دوستوں کے درمیان زیادہ آپ کو پتا ہے کہ طنز و مزاح اور ہنسی مذاق کی وجہ سے نا معاملات پھر خراب ہوتے ہیں۔ اکیلے جب ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب ایک ایسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہنسی مذاق بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ معاملات بگڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ خیال کرنا چاہیے اس بات کا کہ ٹو مچ لافٹر از گوئنگ ٹو ڈیڈن دی ہارٹ۔ تو یہ بھی ایمان سے ریلیٹڈ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث، whoever has 3 qualities، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر 3 خصوصیات ہیں تو وہ اپنا ایمان مکمل کر چکا۔ کیا؟ فیئرنیس فرام یور سیلف ٹو ادرز، اپنے اوپر بہت فیئر ہونا، یعنی کہ اپنی مسٹیکس دیکھنا، اپنی مسٹیکس کو کریکٹ کرنا، یعنی دوسروں کے ساتھ تو جسٹس کرنا ہی لیکن اپنے ساتھ کرنا۔ نمبر 2، آفرنگ پیس ٹو دا ورلڈ، دنیا کو اور لوگوں کو امن دینا اپنی طرف سے، یعنی کہ نقصان نہ پہنچانا، آسانیاں بانٹنے والا بن جانا۔ نمبر 3، اسپینڈنگ ان چیریٹی ایون وائل پور، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں بھی ہے پھر بھی دینا۔ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہمیشہ دیا جا سکتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس صرف 1 کھجور ہوا کرتی تھی اکثر کھانے کو، کوئی مانگنے والا آتا تھا تو آدھی اسے دیتی تھی۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ دینے کے لیے نہ ہو۔ تو یہ 3 کوالٹیز بہت زبردست ہیں۔ پہلی کوالٹی کیا ہے کہ اپنے ساتھ فیئرنس دکھانا، اپنی مسٹیکس دیکھنا اور اپنے آپ کو کریکٹ کرتے رہنا۔ نمبر 2 ہے لوگوں میں امن بانٹنا، لوگوں میں آسانی تقسیم کرنا، اور نمبر 3 کیا ہے کہ چیریٹی کرتے رہنا، یہاں تک کہ ایون تم پور بھی ہو تو چیریٹی کرتے رہنا کوئی نہ کوئی۔
اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی، یہ تو چند ایک چیزیں میں نے ایمان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی، ٹھیک ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہیں. آبویسلی ہم نے ان چیزوں کی طرف بھی دیکھنا ہے. بیڈ کمپنی، آبویس سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھا دوست جو ہے وہ اس پرفیوم بیچنے والے کی طرح ہے کہ تم اس پرفیوم بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو یا تو وہ تمہیں بھی عطر لگا دے گا، یا یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے کم از کم تم میں خوشبو آنے لگ جائے گی. اور ایک برے کمپنی کی، برے ساتھی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک بلیک سمتھ ہے جو کوئلے کے ساتھ یا کوئلے کو جو ہے وہ انگار کے تلوار بناتا ہے یا جو بھی چیزیں بناتا ہے، تو جب تم اس کے پاس جا کر بیٹھو گے تو تم سے بدبو آنے لگے گی یا تمہارے کپڑے جل جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کمپنی کا انسان پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. دوسرا، میوزک اینڈ موویز. یہاں پہ میری اسپیشلی مراد اس میوزک اور ان موویز سے ہے جو آپ سمجھ گئے ہیں جن میں ایسی نازیبا چیزیں ہوتی ہیں جو ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی ہیں، جو ٹریگر ہوتا ہے بہت بڑا. آپ کو بھی پتا ہے جس طرح آج کل کے گانے بن رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر موویز ہیں اس میں جو پروفینٹی اور سینز ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھ ہے کہ وہ چیزیں ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی ہیں. مکسنگ اپ، مکسنگ اپ سے یہاں پہ مراد ہے انٹر جینڈر مکسنگ. یہ بھی ایمان کے لیے خطرے کی چیز ہوتی ہے. اسی لیے اسلام نے اس کے اصول بیان کیے ہیں کہ مرد اور عورت میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک گیپ ہونا چاہیے، اور جتنا آپ مکس اپ ہوں گے اتنا ایمان کو خطرہ ہے. آبویس سی بات ہے. انوی، حسد. حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے دیمک لکڑی کو کھا جاتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چار چیزیں خصوصاً حدیث میں ان کا تذکرہ ہے. بیڈ کمپنی اور میوزک اور موویز سے مراد ہے لہو الحدیث یا لغو. یہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اگنور کر کے لہو الحدیث کو پرچیز کرتے ہیں. لہو الحدیث کی تفسیر میں آتا ہے سنگنگ گرلز، ابن مسعود کہتے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں جو خرافات ہیں. مکسنگ اپ میں نے آپ کو بتایا مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط، اور انوی حسد. سفیان الثوری ایک اسکالر ہے، ان کا کوٹ ہے کہ there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion. کہ ایک ساتھی انسان کا سب سے زیادہ اسے کرپٹ بھی کر سکتا ہے یا سب سے زیادہ اسے سدھار بھی سکتا ہے. اس لیے بی کیئرفل کہ آپ کا ساتھی کون ہے. ابن حجر کہتے ہیں، یہ بھی ایک اسکالر گزرے ہیں، کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں رہتا when accompanied by persistence. کچھ لوگ کہتے ہیں نا چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ کیا ہے، تو انہوں نے ایک تعریف بیان کی. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سن چھوٹا نہیں رہتا جب اسے ریپیٹیٹیولی کیا جائے، اور کوئی بھی گناہ بڑا نہیں ہوتا جب کہ اس کی معافی مانگی جائے. تو بہت خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک گناہ ایون دو وہ چھوٹا بھی ہے لیکن آپ ریپیٹیٹیولی کر رہے ہیں تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے لیکن وہ اب بولتا رہتا ہے، کنسسٹنٹلی بولتا رہتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ ایک میجر سن بن جاتا ہے، وہ ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک انسان جو ہے وہ بد نظری کرتا ہے لیکن اس لیول کی نہیں جو بہت بڑا میجر سن ہے، لیکن چلتے پھرتے چھوٹی موٹی بد نظری ہو جاتی ہے لیکن پرسسٹنٹلی کرتا ہے تو پھر وہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے. یہ اس کی تعریف ہے چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی، تو اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. تو دس از لقمان السلام. یہ کب کے تھے؟ ان کے بارے میں کوئی ٹھوس رائے نہیں ملتی، لیکن ابن کثیر اور امام طبری، تفسیر ابن کثیر، یہ تفاسیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے دور کے تھے یا داؤد علیہ السلام کے بعد کے دور کے. اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے he was the king of بنی اسرائیل. تو داؤد علیہ السلام کا دور کب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کافی 1000 سال بعد میرے خیال داؤد علیہ السلام کا دور ہے. تو یہ ان کے دور سے تھے. یہ ایک ویو ملتا ہے ہمیں، بٹ کب کے بھی تھے. ہمارا مقصد ہے کہ ان کی ٹیچنگ سے فائدہ اٹھانا. تو ان کے نام پہ سورہ ہے اور اس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحات ہیں اپنے بیٹے کو، بہت امپورٹنٹ، فل آف وزڈم. اور ان سے کئی قول بھی نقل ہیں لقمان علیہ السلام کے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ان کے کچھ قول نقل کیے ہیں. کچھ سنا دیتا آپ کو. جیسے کسی نے ان سے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اتنے مجمع میں لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی بات سننے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ یہ عام سے چرواہے تھے اور کوئی ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اتنا سٹرونگ نہیں تھا. زیادہ تر لوگ تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ سٹرونگ ہو تو لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں. تو ان سے کسی سوال کیا کہ آپ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو مجمع میں اتنے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر 6 چیزیں بتائی تھی کہ دیکھیں حکمت کی وجہ سے، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، حکمت دی ہے، اس کی وجہ سے. اور وہ 6 چیزیں انہوں نے بتائی: کم کھانا،
کم سونا، کم بات کرنا، کم بولنا، اور جب بولنا سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، نظر کی حفاظت کرنا. یہ 6 چیزیں ان سے نقل ہیں، اور اس میں بھی بڑا وزڈم ہے اگر سوچا جائے. اور ایون جو حکیم ہے، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اوتھینٹک حکیم ہے، وہ بھی کم کھانا، کم سونا اور کم بات کرنے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، اور اس کا تعلق صحت سے بھی ہے، ہیلتھ سے بھی ہے. تو اس طرح کے ان کے اقوال بھی نقل ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڈوائزز نقل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. شروع میں ایک بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو ہم سٹارٹ سے ہی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات. ان کی حقیقت کیا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے، اور جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اس سے اگلی بات قرآن کی تعریف آتی ہے ہمیشہ. تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ دیز آر دا ورسز آف دا وائز بک، یہ حکمت سے بھری کتاب کی ورسز ہیں، آیات ہیں. ہدی و رحمتا للمحسنین، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے بہت بڑی، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. سورہ البقرہ میں متقین ہے، ہدی للمتقین. یہاں پر کیا ہے؟ ہدی و رحمتا للمحسنین. تو یہ اللہ نے ایٹریبیوٹس ہے کہ متقین جو ٹوٹلی سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے آگے اور بچتے ہیں حرام سے بچتے ہیں اللہ کے ڈر سے. محسنین کون ہے؟ جو ایکسلنس کے لیول پر اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، یعنی نیکسٹ لیول، جیسے میں نے اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون. یہ وہی تھیم ہے جو سورہ البقرہ میں، یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم کرنے سے مراد ہے نماز کا خیال بھی رکھتے ہیں، نماز کو لیٹ نہیں کرتے، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی جماعت سے پڑھتے ہیں، نماز جو ہے وہ اچھے سے پڑھتے ہیں، خشیت، یہ سب قائم کرنے میں آ جاتا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں یقین ہے ان لوگوں کو. یوقنون کا ورڈ ہے جو کہ سورہ البقرہ میں بھی ہے، یعنی یقین ہے انہیں، 100% بلیف ہے ان کا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو رائٹلی گائیڈڈ ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اب یہ بڑی خوبصورت آیات ہے، اور صحابہ اس سے اتنا ریلیٹ اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس دور میں صحابہ ور فیو. یہ بالکل شروع کی سورج میں سے ہے، جب پرسیکیوشن چل رہی تھی تو صحابہ جو ہے وہ زیادہ تر، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، اس دور میں جو شروع کے 3-4 سال ہے، تب غریب صحابہ زیادہ دین کی طرف تھے، اور ظاہر ہے کہ فائنینشلی کمزور لوگ زیادہ دین کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، اور رائٹلی سو، کیونکہ جب بھی کوئی سوشل چینج آتی ہے تو سب سے پہلے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس سوشل چینج کی طرف، کیونکہ انہیں اس میں حقوق بھی نظر آتے. اور ویسے بھی اللہ نے صحابہ کے دل کو سلیکٹ کیا، جس کو پہلے گائیڈ کیا، ظاہر ہے اس میں کوئی خاص بات تھی تو اللہ نے اسے پہلے گائیڈ کیا. تو اس لیے صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے تو انہیں کانفیڈنس ملتا تھا کہ ہم کامیابی پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ کہف میں بھی کہا نا کہ اے نبی تمہاری نظر ان لوگوں کی طرف نہ جائے جو صبح شام جو ہے وہ مٹیریل باتیں کرتے ہیں، مادہ پرستی کی بات کرتے ہیں، بلکہ تمہاری توجہ انہی کی طرف رہے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی ڈیفینیشن شروع میں ہی بنوا رہے ہیں، تاکہ بعد میں جا کے یہ لوگ جب ان پہ آزمائشیں ہیں، آگے ظاہر ہے جہاد ہونی ہے، جنگیں ہونی ہیں، تو یہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے نا بہت زبردست آیات ہے. اور لقمان علیہ السلام کی بھی جو نصیحات ہیں وہ بھی کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے. یہ آیا جو ہے اس پہ میں تھوڑی زیادہ روشنی ڈالوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. Who buys the amusement of speech. لہو الحدیث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اینڈ ہو ٹیکس اٹ ان ریڈیکیول، تاکہ وہ اللہ کے دین کو ریڈیکیول میں لے. اس کی تفسیر جو آرتھوڈاکس تفسیر ہے، صحابہ کے جو اوپینینز ہیں، وہ کلیئر کٹ یہ ہے کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے، اور موسیقی کے آلات ہیں، اور سنگنگ گرلز ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے 3 بار قسم کھا کے کہا اس سے مراد سنگنگ گرلز ہیں، اور اس سے مراد موسیقی کے آلات. لہو الحدیث جنرلی مینز فالس اسپیچ یا امیوزمنٹ، فالس امیوزمنٹ، غلط انٹرٹینمنٹ جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرتی. تو اسکالرز جو ہمارے اہل سنہ والجماع پورا جو ایک گروپ ہے اسکالرز کا، وہ اس آیت کو یوز کرتے ہیں میوزک کی حرمت کے لیے. کیونکہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں میوزک کی حرمت کہاں ہے، حدیث میں تو چلے صحیح بخاری میں آ گئی، قرآن میں کہاں پر ہمیں ملتا ہے، تو قرآن میں وہ یہ والی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ دس از دا آیت جس میں کلیئر میوزک کی حرمت ہے. اب اس میں ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. جیسے آج کل میں
کوٹ کر دیتا ہوں، ضروری ہے. جاوید احمد گامدی صاحب جو ہے ان کا ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے اور وہ ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، ظاہر ہے بزرگ شخصیت ہیں اور علم ہے انہیں، نہیں کہتے علم نہیں ہے، ماشاءاللہ دین کی خدمت وہ بھی کر رہے ہیں اپنے اینگل سے، لیکن یہ کہ ان کی اپروچ بہت ڈیفرنٹ ہے، وہ اپروچ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں قرآن مجید سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، حدیث سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، یا ہم نے شریعہ سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ سمجھنا ہے، تو ہمارے دین نے اس کی ایک اپروچ سمجھائی، اور وہ اپروچ جو ہے وہ بڑی لاجیکل سی اپروچ ہے. جیسے آج کل ایک انکار حدیث کا بھی فتنہ چل رہا ہے معاشرے میں، اور جاوید احمد گامدی انکار حدیث نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹوٹلی حدیث کو انکار کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بعد میں جمع ہوئی ہے 200-300 سال بعد، تو وہ حدیث جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، اس لیے وہ حدیث کا ٹوٹل انکار کر دیتے اور کہتے ہیں ہمیں جو بتانا ہے قرآن سے ہی بتاؤ. دیکھیں یہ illogical بات ہے، ویسے بھی انسینسیبل بات ہے. اگر آپ تھوڑا سا لاجیکل ہو کے سوچیں، میں ایک فزکس کا ٹیچر ہوں، سپوز میں فزکس پڑھاتا ہوں اور میں آپ کو کہوں آپ مجھے ٹیچر لیں ایز اے فزکس کا، میں آپ کو کہوں کہ یار فلانے پہاڑ پہ فزکس کی بک پڑھی ہے، اٹھاؤ اور پڑھ لو اور بس ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سمجھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، یہ کیا بات ہوئی کہ جاؤ اٹھاؤ اور جا کے سیلف اسٹڈی کر لو. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکیا کی حیثیت دے رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک پوسٹ مین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین تھے جو بس قرآن لے کر آئے ہاتھ میں اور پوری دنیا کو دے دیا، یہ لو قرآن خود ہی پڑھو خود ہی سمجھو. کیا یہ حیثیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ از دیٹ ایون لاجیکل؟ یعنی آپ دنیاوی کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے ایک ٹیچر لیتے ہیں، ایک استاد لیتے ہیں، اور اتنا مطلب ٹیکنیکل سبجیکٹ، دین ٹیکنیکل چیز، انہیریٹنس کے مسائل، ڈیورس کے مسائل، فقہی معاملات ٹیکنیکل ہیں بہت زیادہ، آپ اس میں کہتے ہیں کہ نہیں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی یہی حیثیت ہے کہ وہ قرآن لے کر آئے ہیں. وہ قرآن صرف لے کر نہیں آئے ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے تم پہ قرآن نازل کیا کس لیے؟ تاکہ تم بلیورز کو سکھاؤ قرآن، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرو، ان کو نصیحت کرو، اور ان کو یو لیو بائی دا قرآن، تاکہ تم انہیں اس کی انٹرپریٹیشن بتاؤ، اور ہم نے تمہیں حکمت دی قرآن کے ساتھ. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ نہیں کیا؟ It doesn't make sense. دین تو پھر انکمپلیٹ ہے. یعنی اتنا بڑا انسان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ٹیچر ہے، معلم ہے، قرآن معلم کہہ رہے ہیں انہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن معلم کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، معلم کے اقوال محفوظ ہی نہیں ہوں گے، یہ تو پھر آپ کا پورا دین کی بیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ illogical بھی ہے، نہ صرف یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، یہ تو بہت illogical بات بھی ہے کہ حدیث کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دینا. ہاں حدیث میں درجات ہے، صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، غریب حدیث ہے، منکر حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے. حدیث میں مختلف جو ہے درجات ہیں، اور بڑی محنت کی ہے محدثین نے. امام بخاری جیسے لوگوں کی محنت کو کوڑے کے ڈبے میں ڈھال دینا، جس شخص نے شادی ہی نہیں کی، حدیث کی ایسی خدمت کی ہے، ساری عمر شادی نہیں کی. امام مسلم، ٹھیک ہے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یعنی یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی پوری زندگی حدیث کلیکٹ کرنے میں لگی، اسماء و رجال کو سٹڈی کرنے میں لگی، پورا انہوں نے اسماء و رجال کا ایک علم نکالا. اسماء و رجال یعنی وہ راوی جن سے حدیث آ رہی ہے، ان کو پرکھا وہ کون لوگ تھے، ریئل تھے کہ فیک تھے، زندہ بھی تھے کہ نہیں تھے. جیسے میں آپ کو کوئی اللہ معاف کرے خود سے حدیث سنا دوں، آپ کہیں جی اس کے راوی کون ہے، میں راوی بھی خود سے گڑ لوں، تو آپ کو پتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ محدثین فوراً ان راویوں کے نام نکال لیں گے اسماء و رجال کی کتابوں سے. وہ کہیں گے یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے لوگ، یہ کون لوگ ہیں جن کو راوی بنا رہے. تو راویوں کی جا کے لائف سٹڈی کرنا، لوگوں سے پوچھنا ان کے بارے میں کیسے لوگ تھے، یہ سنت کتنے عمل کرتے تھے، یہ سر ڈھکتے تھے، یہاں تک کرائٹیریا کہ یہ سنت پہ کتنا عمل کرتے تھے، یہ لباس کیسا پہنتے تھے، تو پھر جا کر انہوں نے ان سے حدیث لی ہے. تو چھوٹی سی بات، اتنی بڑی بات کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ نہیں جی نہیں تو 200 سال بعد جمع ہوئی ہیں، تو دس از دا فتنہ. اور یہ نان سینسیکل بھی بات ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس. صحابہ نے حدیث جمع کرنا شروع کر دی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کام کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی صرف کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، صحابہ سنتے تھے، نوٹ کرتے تھے. حضرت عمر کا کتابچہ تھا، ابن عمر کا کتابچہ تھا. بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن یہ جو فتنہ ہے کہ حدیث کو ہی انکار کر دینا، یہ ٹیکنیکلی تو بہت غلط ہے ہی، لیکن نان سینسیکل بات بھی ہے. یعنی اس کی سینس نہیں بنتی بالکل بھی، کیونکہ اس کے بغیر دین نامکمل ہے. پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ وہ بس ایک پوسٹ مین تھے جنہوں نے آ کے پہاڑ پہ قرآن رکھ دیا اور بس قرآن اب پڑھ لو، جس نے پڑھنا ہے بس پڑھ لے قرآن.
ہیونگ سیڈ اٹ، میں ڈسکریج نہیں کر رہا کہ قرآن اگر خود سے کوئی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ٹیکنیکل چیزوں کی بات آئے گی تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی، پھر آپ کو علماء کی بھی ضرورت پڑے گی، تفاسیر کی بھی ضرورت پڑے گی، اور علماء کہاں سے تفاسیر لے کر آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے۔ تو اس لیے ہماری اپروچ کیا ہے کہ حدیث بھی وہی ہے۔ اب ڈیفرنس کہاں پر آتا ہے اہل سنہ والجماع کی اپروچ میں اور غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں؟ صرف اتنا ڈیفرنس ہے، جو کہ میں صرف تو کہہ رہا ہوں لیکن بہت بڑا ڈیفرنس ہے، کہ جاوید احمد غامدی حدیث کو وہی نہیں مانتے، وہ حدیث کو لا میکنگ باڈی نہیں مانتے، حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ حدیث کو تاریخ تک رکھتے ہیں کہ بس یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے حدیث، اٹس اے گڈ سورس ٹو نو اباؤٹ دین، بٹ اٹ کین ناٹ کریٹ اینی لا، یہ لا میکنگ باڈی نہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا ڈیفرنس یہاں آتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث بھی وہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں بات کرتے، بلکہ جو وہ بات کرتے دین کے بارے میں وہ کیا ہے، وہ ہماری ہی طرف سے ہے۔ تو یہ ڈیفرنس آتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک حدیث میں، اب دیکھیں امام مہدی کا بھی حدیث میں تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، دجال کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے قرآن میں نہیں ہے ڈائریکٹ، اسی طرح عذاب قبر کا ڈائریکٹ قرآن میں کہیں نہیں ہے، اشارے ملتے ہیں ڈائریکٹ نہیں ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کا انکار کر دیں؟ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ قرآن میں اشارہ ہے لیکن ڈائریکٹ کہیں نہیں ہے، وہ بھی حدیث میں ملتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس طرف چلے گئے اور ان کا ویو ہے کہ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ بھی غلط ہے، دجال بھی کوئی کریکٹر نہیں ہے، یہ سب ہوائی باتیں ہیں، امام مہدی بھی ایک افسانوی بات ہے۔ آپ سن لیں ان کے ویوز بڑے اس میں وہ ہیں، کلیئر کٹ ویوز ہیں۔ اینی وے وہ ریسپیکٹیبل ہیں، ان کے اپنے ویوز ہیں، لیکن ان کی اپروچ بہت مختلف ہے۔ ایک یہ اپروچ کا ڈفرنس آتا ہے، دوسرا اجماع کو وہ نہیں مانتے۔ واٹ از اجماع؟ دیکھیں ہم نے کوئی بھی چیز دین کی سمجھ نہیں ہے، اس کا ایک پروسیس ہے۔ جیسے میں فزکس کی کوئی بات آپ کو سمجھاؤں، نیوٹن کا سیکنڈ لا ایکسپلین کروں آپ کو، نیوٹن سیکنڈ لا از ایف از اکول ٹو ایم اے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو کہوں نہیں ایف از اکول ٹو ایم اے نہیں ہے، ایف از اکول ٹو کیو اے ہے، کیو ایک نئی الگ سے کوانٹٹی نکال لوں میں کہ بس یہ آج سے ایک نئی کوانٹٹی۔ تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کس اپروچ سے آپ نے کیو ثابت کیا؟ کیو مطلب واٹ از دیٹ میتھڈ؟ وہ اپروچ کیا ہے کہ آپ نے ایک نئی کوانٹٹی نکال دی ہے، اور کیا آپ نے جتنے فزکس کے سائنٹسٹ اور انٹلیکچوئلز گزرے ہیں ان کے کنسنسس کو اسٹڈی کیا ہے؟ تو یہ بھی لاجیکل سی بات ہے کہ دیکھیں دین اجماع کہتے ہیں کس چیز کو؟ تابعین، تبع تابعین، جو فرسٹ 3 جنریشنز ہیں ان کا اجماع، اور امت کے اسکالرز کا اجماع، یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے حجت ہے۔ جیسے جب بھی ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے دلیل کہاں سے لی جاتی؟ قرآن، قرآن میں اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو پھر حدیث، حدیث کے بعد صحابہ کے اوپینین، آثار صحابہ، اور اجماع، صحابہ کا اجماع، صحابہ کہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد امت کا اجماع، امت کے اسکالر سے مراد صرف ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، اوور آل شافعی، مالکی، حنبلی، فقہ کا کہاں پہ کنسنسس مل رہا ہے۔ اس کے بعد قیاس ہے، قیاس کے بعد کیا؟ اجتہاد ہے، اجتہاد کے بعد کیا؟ عرف ہے، عرف کیا ہوتا ہے؟ کسٹم، ایک معاشرے کا کسٹم بھی دیکھا جائے گا، اس کے مطابق بھی پھر چیز کو سمجھا جائے گا۔ تو فقہ اتنا زیادہ ہماری فقہ میں، آپ سوچئے کہ ہماری رہنمائی فرمائی ہمارے دین نے کہ دس از دا پروسیس جس سے آپ دین انڈرسٹینڈ کریں۔ اب دیکھیں ایک بندہ اٹھ کے وہ اجماع کا انکار کر دے، وہ کہیں اجماع باؤنڈنگ نہیں ہے، اجماع جو ہے وہ کوئی سورس نہیں ہے، اور اجماع حجت نہیں ہو سکتی، تو پھر بہت مسئلہ ہوگا، پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ تو امت کا اجماع ہے میوزک کی حرمت۔ آن دی ادر ہینڈ یس دیر آر اوپینینز، کاؤنٹر اوپینینز مل جاتے ہیں آپ کو اس کے حلال ہونے پہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے، لیکن دے آر فیو، وہ فیو ہیں۔ تو سیفسٹ اپروچ کیا ہے کہ آپ اجماع کو پکڑ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو قرآن مجید نے اجماع کی طرف اشارہ کیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، ابھی اس کا ایگزیکٹ ریفرنس میرے ذہن میں نہیں ہے، اللہ سبیل المومنین کا ذکر کرتے ہیں کہ مومنین کا راستہ، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو، مومنین کے راستے کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ میری جنریشن، میرے بعد کی جنریشن اور اس کے بعد کی جنریشن، یہ بیسٹ جنریشن۔ کون کون؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اور لاجیکل سی بات ہے، یہ بیسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے باقاعدہ آیات کو اترتے دیکھا ہے، آیات کا بیک گراؤنڈ پتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ جو مجھے نہ پتا ہو کس وجہ سے نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیں میں عبداللہ ابن مسعود کا ویو لوں جو کہ صحیح چین سے آ رہا ہے، یا میں آج کے کسی ماڈرن اسکالر کا ویو لوں، ٹھیک ہے، جو ریشنلٹی پہ بات کر رہا ہے؟ تو میں تو سیف اپروچ عبداللہ ابن مسعود کا ویو لوں گا، سیفسٹ اپروچ تو یہی ہے نا۔ عبداللہ ابن عباس کا ویو لوں گا کیونکہ وہ مفسر قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی
کہ ان کو قرآن کا علم دیجیے اللہ تعالیٰ، اور ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہے، ان کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. تو عبداللہ ابن عباس کا بھی ویو ہے کہ یہاں سے مراد میوزک ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس ہے. تو اس کی تفسیر بیسکلی یہ ہے کہ قریش کیا کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ قریش دیکھتے تھے کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کاؤنٹر میں کیا کیا، انہوں نے سنگنگ گرلز کو بلانا شروع کیا، میلے لگانا شروع کیے، میوزک موسیقی کی محفلیں لگانا شروع کی اور لوگوں کو ڈائیورٹ کیا اپنی طرف. تو ایگزیکٹ تو تفسیر اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہے ہیں اس کو کہ وہ لوگ جو لہو الحدیث کا استعمال کرتے ہیں، یعنی فالس امیوزمنٹ کا، اللہ کے رستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے. تو دیکھیے ایک اوپینین یہ آتا ہے کہ لٹرل لوئس آیا کو وہ والا میوزک حرام ہے جو اللہ کے رستے سے آپ کو ہٹاتا. تو چلیں آپ اسی کو مان لیں. 100% میوزک آج کا اللہ کے رستے سے ہٹا. آئی کین پروو ٹو یو. میوزک ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ آئی وش کہ میں اس پہ کوئی ہلکی بات کر سکتا اور کوئی لچک دے سکتا، لیکن اس کو میں نے اتنے اینگل سے اسٹڈی کیا ہے کہ میں کہیں سے کوئی ہلکی بات نہیں کر سکتا میوزک کے بارے میں. ایک تو قرآن اور حدیث کا اینگل ہے، چلیں کوئی نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے یار نہیں آپ غلط تفسیر بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بس اچھا میوزک سن سکتے. دوسرا سائیکولوجیکل اینگل ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس، میوزیکل انسٹرومنٹس برین کے سیم اس پاتھ وے کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو ایڈکشن کا پاتھ وے. آپ ریسرچز پڑھ لیں، اب تو گوروں کی ریسرچز ہیں اس پہ، کیوں میوزک اتنا ایڈکٹیو ہے، کیوں ایڈکٹیو پیٹرن اجاگر کرتا ہے، کیوں میوزک جو ہے فینٹیسیز کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا پھر لیرکس والا ایسپیکٹ ہے. آپ دیکھیں میوزک کے لیرکس کیا ہوتے ہیں، بالی ووڈ گانوں کے لیرکس کیا ہیں، ہالی ووڈ گانوں کے لیرکس کیا ہیں. ٹاپ 10 گانے ابھی کھول لیں، ان کے لیرکس دیکھیں، اس میں وومن، سیکس، ڈرگز، وومن کا فگر بیان کیا جا رہا ہے، عشق مشوقی کی بات ہو رہی ہے، فضول بات ہو رہی ہے، فینٹیسیز کی بات ہو رہی ہے، ایلوژنز کی بات ہو رہی ہے، ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. وہ اینگل بھی چھوڑ دیں. تیسرا اینگل سیٹنزم والا. کیا اب کوئی پروف باقی رہ گیا ہے کہ ماڈرن میوزک انڈسٹری سیٹنزم کا حصہ ہے؟ بہت بڑا، الومیناٹی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور دنیا میں کوئی ایک انسان مجھے دکھا دیں، یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، جو قرآن سے بھی بہت پیار کرتا ہے اور میوزیشین بھی ہے. آئی ایم چیلنجنگ یو، مجھے دنیا میں کوئی ایک انسان دکھا دیں. امام ابن قیم نے کہا میوزک اینڈ قرآن کین ناٹ کو ایگزسٹ ان ون ہارٹ، ون ول ایکسپیل دی ادر. اللہ معاف کرے. یا میوزک قرآن کی محبت کو ایکسپیل کر دے گا یا قرآن میوزک کی محبت کو ایکسپیل کر دے گا. اور یہ ہمارا اپنا پرسنل تجربہ ہے. ایک دور میں جو گانے اتنے پسند تھے کہ مطلب اس کے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، 100 بار سنتا تھا میں. اب دکھتے ہیں الحمدللہ، اب کہیں نظر آ جائے تو دکھتے ہیں. بڑی بات نہیں کر رہا، لیکن جتنا تھوڑا بہت قرآن الحمدللہ ہے، دل میں محبت ہے، تو یہ اپنا بھی تجربہ ہے. اور جب میوزک کی محبت بہت دل میں تھی تو قرآن دکھتا تھا. آنےسٹ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ یوتھ بتاتے ہیں ہمیں آ کے. مجھے ایک سسٹر نے بڑا بلنٹ سوال کیا تھا ایک بار، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں قرآن سنیں، تو اس نے کہا آنےسٹلی مجھے قرآن سے کوئی لطف نہیں آتا. میں نے تلاوت سننے کی کوشش کیا، لیکن آنےسٹلی مجھے تو اس سے کوئی وہ لطف نہیں آتا. اور آئی اپریشیٹڈ ہر آنےسٹی. لیکن پھر بات وہی ہے، میں نے انہیں یہی سمجھایا کہ دیکھیں جب ٹائیفائڈ ہوتا ہے نا، منہ کڑوا ہوتا ہے، تو آپ اچھے سے اچھا برگر، اچھی سے اچھے پیسٹری کھا لیں، فروٹ کھا لیں، پسند نہیں آئے. تو ظاہر ہے کہ جب دل بیمار ہے، آنےسٹلی آئی ہیو ٹو بی بلنٹ، اور میں کیا کہوں، جب دل بیمار ہے پھر قرآن نہیں اثر کرے گا، پھر قرآن شاید اٹریکٹ نہ کرے. تو اس لیے دس از ون سبجیکٹ میوزک، میں اس پہ تھوڑا زیادہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی لچک نہیں ہو سکتی بیکاز آف آل تھری اینگلز. قرآن و حدیث والا اینگل ہمارے لیے خیر وہی کافی ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس اینگل کو نہیں مان رہا، دوسرا اینگل سائیکولوجیکل افیکٹس آف میوزک. آپ جا کے ریسرچز تو پڑھیں میوزک کے بارے میں. اچھا کاؤنٹر ریسرچز بھی ہیں میوزک کے کچھ فائدے. دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا، شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. یہ بھی فقہ کا ایک اصول ہے کہ پروز اینڈ کونس دیکھ کر چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے کوئی فائدے ہوں گے لیکن نقصانات بہت ہیں. آپ خود بتائیں تھرو آؤٹ ہسٹری، آنےسٹلی بتائیں میوزک کس لیے استعمال ہوا تھرو آؤٹ ہسٹری. چھوڑ دیں اچھائی، مطلب کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی، وہ جو گانا ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی تو میوزک ہے، وہ بھی تو اچھا ہے. پھر کوک اسٹوڈیو کے جو ہے وہ تو کجا من کجا، وہ بھی تو میوزک کے ساتھ ہے، وہ بھی تو اچھا ہے. چھوڑ دیں، وہ 0.1% ہے. 99.9% کیا ہے آپ کے سامنے گن. تو کیا ثابت نہیں ہو رہا کہ جس کے کونز اتنے زیادہ ہیں
جو اتنی خطرناک چیز ہے. ابھی تو وہ الومیناٹی سیٹنزم والے اینگل پہ میں نہیں گیا, وہ تو آپ خود دیکھیں جا کے کہ یہ میجورٹی سنگرز کون ہیں, مطلب یہ سیٹنسٹ ہیں سارے. کس طرح یہ البمز ریکارڈ کرتے ہیں, گندے کام کر کے یہ گانا گاتے ہیں, وہ گندی انرجی آپ کے کانوں میں آ رہی ہے, وہ غلیظ گندی انرجی آپ کے کانوں تک آ رہی ہے, آپ کے سول کے اندر جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اینی وے اٹس اے بگ ٹاپک, بٹ میں اسی کا قائل ہوں کہ میوزیکل انسٹرومنٹ وہ حرام ہے ایکسیپٹ دا یوز آف ڈف, دف کا استعمال. اب یہ سوال کہ دف کیوں حلال ہے باقی کیوں نہیں حلال, تو دیکھیں یہ بالکل وہی سوال ہے کہ سور کا گوشت کیوں حرام ہے باقی سارے کیوں حلال ہے. بھائی سور کا گوشت بھی گوشت ہے لیکن حرام ہے, مچھلی کا گوشت بھی گوشت ہے, بکرے کا گوشت بھی, تو اللہ کو پتا ہے نا کون سا گوشت حرام کرنا ہے. اسی طرح اللہ کو پتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹ کون سے آپ کے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہے, اور دف کی اجازت دی گئی ہے, آلدو اس پہ بھی علماء کے مختلف اوپینین, لیکن دف کی اجازت ملتی ہے کیونکہ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ بچیوں نے دف بجایا تھا, اور شادی پہ بھی دف بجایا کرتے تھے عرب. بٹ بچنا چاہیے آنیسٹلی ماڈرن میوزک جو ہے اٹس ویری ڈینجرس, اس کے لیرکس بہت ڈینجرس ہیں, اس کے ٹیونز بہت ڈینجرس ہیں, بچنا چاہیے, اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے ان چیزوں سے. تو آگے چلتے ہیں, بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے, کوئکلی میں لقمان علیہ السلام کی نصیحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آیت نمبر 12 سے شروع ہو رہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی, وزڈم دیا. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, and we said be grateful to Allah. ثابت ہوا حکمت کو اللہ تعالیٰ نے شکر سے تعبیر کی کہ حکمت اصل میں کیا تھی لقمان السلام کے پاس, وہ بہت شکر گزار تھے اللہ کے. دیکھیں ایک وائز انسان ہی اللہ کا شکر گزار ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک وائز انسان اللہ کی نشانیاں بھی دیکھتا ہے. ایک وائز انسان جو ہے نا وہ نیگیٹو سے بھی پازیٹیو نکال لیتا ہے. ایک وائز انسان جو ہے نا اس کا وزڈم, اس کا پرسپیکٹو بہت براڈ ہوتا ہے, اس کی دیکھنے کی کیپیبلٹی بہت دور تک ہوتی ہے. وہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتا ہے, فار سائٹڈ ہوتا ہے. یعنی وہ صرف انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ لانگ ٹرم پلیجر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو دنیا میں جتنے وائز لوگ گزرے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ لانگ ٹرم کا سوچتے ہیں, وہ شارٹ ٹرم کا نہیں سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے لانگ ٹرم سوچنے والے پھر شکر گزار بھی ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو لیٹ گو کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں حکمت ہے کہ وہ شکر گزار تھے. اور اللہ کہتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی وہ بینیفٹ نہیں ہے. اللہ کی شان ایسی ہے کہ اللہ کی شان نہ کم ہوتی ہے نہ گھٹتی ہے, نہ بڑھتی ہے تمہارے شکر کرنے سے یا نہ شکر کرنے سے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور جو کوئی بھی کفر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ غنی ہے, حمید ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریز وردی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ فری آف آل وانٹس ہے. اس کے بعد لقمان السلام کی نصیحت ہے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا نصیحت کہ بیٹا شرک نہ کرنا, یہ ہر باپ کو اپنی فیملی میں انکلکیٹ کرنی چاہیے. توحید, پکی توحید. دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا ایک سین سکیچ کرتے ہیں اللہ سورہ بقرہ میں غالباً, کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا ڈیتھ بیڈ پہ, اور کیا سوال پوچھا سب سے پہلے, میرے بیٹوں یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے. بہت سمپل سوال ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ سوال. سب نے کہا اللہ کی, تو انہیں سکون ملا. یہ نہیں کہا پراپرٹی کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے, انہیریٹنس کیسے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ میرے بچوں عقیدہ کیا رہے گا تمہارا, فلسفی آف لائف کیا رہے گی تمہاری, وہ تو نہیں خراب ہو جائے گی. تو اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کہا کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے, اور شرک کی مختلف اقسام ہے, ڈیٹیل ٹاپک ہے. ہمیں توحید کے بارے میں پڑھنا چاہیے, توحید الربوبیہ, توحید الاسماء والصفات, توحید الوہیہ. توحید ہے کیا اصل میں, توحید کا تقاضا کیا ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کوئی کتاب پڑھے توحید کے اوپر. ایک کتاب بہت اچھی میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں, ایک تو ڈاکٹر بلال فلپس کی بک ہے فنڈامنٹلز آف توحید, پی ڈی ایف میں مل جائے گی ایزیلی, گوگل پہ لکھیں فنڈامنٹلز آف توحید, ڈاکٹر بلال فلپس. بہت کمال, ماڈرن دور کے تقاضے سامنے رکھتے ہوئے, چیلنجز سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے. جیسے اس میں انہوں نے ایون ہاروسکوپس کا ذکر کیا ہے, قسمت کا حال بتانے والوں کا, فارچون ٹیلرز کا, کیونکہ وہ بھی ایک ٹائپ آف شرک ہے, تو انہوں نے ایون اس کا بھی ذکر کیا ہے. یعنی اس اینگل سے وہ لکھی گئی ہے کتاب. جادو, میجک, بلیک میجک, وہ بھی توحید کے خلاف ہے, وہ بھی شرک ہے. تو اس اینگل سے وہ کتاب لکھی گئی. ایک تو وہ بہت اچھی ہے, اردو میں کسی نے پڑھنی ہے تو اقبال کیلانی ایک اسکالر ہے,
محمد اقبال کیلانی، ان کی کتاب ہے توحید کا بیان. ان کی ایکچولی پوری سیریز ہے 30-35 کتابوں کی، بہت اچھی ہے. توحید کا بیان، سنت کا بیان، اتباع سنت کا بیان، وہ ساری سیریز پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. قبر کا بیان، قیامت کا بیان، عقیدہ بہت زبردست ہو جاتا ہے. طہارت کا بیان، حج و عمرہ کے مسائل، اقبال کیلانی، یہ آپ کو دارالسلام سے مل جائے گا. تو توحید پہ کوئی کتاب خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ بہت ضروری ہے. اور توحید کا یہ تقاضا ہے کہ ریلائے اللہ پہ کیا جائے، ریلائنس بچوں کی، یعنی بہت اسٹرانگ ریلائنس اللہ رب العالمین کے پہ، کہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتے ہیں پیرنٹس کے بارے میں، کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے ماں باپ کے حوالے سے. اس کی ماں نے 9 مہینے ویکنس اپون ویکنس اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال جو ہے دودھ پلایا. تو اس لیے تم میرا شکر کرو اور اپنے پیرنٹس کا. یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شکر میں کسی اور کو بھی کہتے ہیں کہ میرا شکر کرو اور اپنے پیرنٹس کا شکر کرو. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے، اور میری طرف تمہاری واپسی. اور پھر یہ آیا کہ اگر تمہارے پیرنٹس تمہیں مجبور کریں کس بات میں؟ شرک پر، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن ان کا کہنا نہ مانو. دیکھیں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ، آپ کو پتہ ہے جب مسلمان ہوئے تو ان کے پیرنٹس زیادہ تر مشرک ہی تھے، تو وہ مجبور کیا کرتے تھے. جیسے مصعب بن عمیر کی والدہ، وہ بہت مجبور کرتی تھی، ایموشنل بلیک میل کرتی تھی. باقاعدہ ماموں کو بلا لیا تھا مارنے کے لیے، مار پیٹ کرنے کے لیے، بڑا پریشر بھی ڈالا. اسی طرح کئی اور صحابہ تھے، ان پہ پریشر ڈالا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول فرما دیا یہاں پہ کہ دیکھو ان سے حسن سلوک ہی کرنا، بدتمیزی نہ کرنا. جیسے سعد بن ابی وقاص کی والدہ، انہوں نے بہت زیادہ ایموشنل انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ فالو انہیں نہ کرنا اس معاملے میں، بٹ پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو دیکھیں شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور اللہ کو بڑا غصہ چڑھتا ہے شرک پر. اللہ کا غضب حاوی ہوتا ہے اس انسان پہ جو شرک کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے ان ساتھ حسن سلوک ہی کرنا. تو آج کل یوتھ کے لیے ایک میسج ہے کہ دیکھیں آج کل پیرنٹس کی کئی باتیں آپ کو پسند نہیں ہوں گی، اور ڈفرنس ہو سکتا ہے پیرنٹس کے ساتھ. ڈیفینیٹلی پیرنٹس مسٹیک بھی کر سکتے ہیں پیرنٹنگ میں. پیرنٹس کبھی کبھی بہت غلط چیزیں بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو حکم ہے اولاد کو وہ حسن سلوک کا ہی ہے کہ تم حسن سلوک ہی کرو. ہاں غلط چیزوں میں ان کی اطاعت نہ کرو. اگر وہ کسی غلط چیز کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. جیسے باپ بیٹے کو چھوٹی سی کسی بات پہ حکم دیتا ہے کہ اپنی وائف کو ڈیورس کر دو، تو باپ کی اطاعت یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ غلط حکم ہے. اسی طرح شرک تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے حرام ہے. تو ماں باپ کی اطاعت تب تک ہے، یہ تو ایک بیسک اصول ہے کہ مخلوق کی اطاعت کب تک ہے؟ جب تک اس میں خالق کی اطاعت. یہ تو ایک بیسک اصول ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے بدتمیزی کی جائے، یا اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان سے اونچی آواز میں بات کی جائے. اس کا خیال رکھنا. اور پھر آگے ایڈوائس جاتی ہے. لقمان السلام کہتے ہیں یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، اب دیکھیں توحید کی آگے ایک توحید کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ توحید، اصل توحید کیا ہے. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے یاد رکھو کہ اگر کوئی بھی ذرہ برابر چیز بھی غلط کی جائے، اور چاہے وہ کسی پتھر کے نیچے ہے، کسی پہاڑ کے نیچے ہے، یا آسمان میں کہیں چھپی ہوئی ہے، یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ will bring it forth. یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے سامنے لے آئے گا. فکر آخرہ کا کانسیپٹ ہے توحید سے ہی ریلیٹڈ. یعنی کتنی زبردست گرومنگ ہے بچے کی کہ بچے کو پہلے توحید از دا مین عقیدہ. جو بچہ توحید پرست ہوگا وہ بہادر ہوگا، وہ لوگوں پہ کم رلائے کرے گا بلکہ لوگوں سے زیادہ رلائے اللہ رب العالمین پہ کرے گا. اس کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوگی، وہ دعا کرے گا، استخارہ کرے گا. توحید کے پھر بہت سے تقاضے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ اللہ سے ہی محبت کرے گا، ٹھیک ہے. اور دوسرا فکر آخرہ، یعنی اس کے کریکٹر کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کتنا ضروری ہے کہ بیٹا ہم سے نہ ڈرو. مطلب ہم زیادہ ڈراتے نا، ابو سے ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، میں نہیں کہتا کہ بالکل غلط ہے، لیکن بہتر ہے کہ بچے کو اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف کرایا جائے، اللہ کی محبت بھی بتائی جائے، اور تھوڑا اللہ تعالیٰ کا یہ والا ڈر کا ایلیمنٹ بھی ڈالا جائے. نیگیٹو ڈر نہیں، ایک آؤٹ آف ریسپیکٹ ڈر کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. تو یہاں پر کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نکال لائے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے